الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، گزشتہ درس میں اخلاص اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی تھیں۔ مزید باتیں قسط نمبر 2 میں سماعت کیجیے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، امام حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر وہ عمل جسے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں اسے اپنے اعمال میں شمار نہیں کرتا، کیونکہ ہم جیسوں سے اس عمل کو اخلاص سے ادا کرنا اور باقی رکھنا مشکل ہے، جسے لوگوں نے دیکھ لیا ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے عمل کو ترک کر دیا جائے، یعنی چھوڑ دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے نیک عمل نہ کیا جائے۔ اس طرح اگر ایسے قصد و ارادے کے باوجود لوگ وہ عمل دیکھ لیں یا وہ عمل لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو یہ چیز اخلاص کے منافی نہیں، بلکہ بعض اوقات لوگوں کو عمل پر ابھارنے کی نیت سے اگر کوئی عمل ظاہر کر دیا جائے تو اس میں بھی مزید اجر کی امید ہے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر یہ بات ان اعمال میں ہے جو اخفاء کے ساتھ، پوشیدہ کے ساتھ کرنا افضل ہے، ورنہ جو اعمال ایسے ہیں جو اجتماعی شکل میں کیے جاتے ہیں تو ان کو چھپا کر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مثلا باجماعت نماز ادا کرنا اور تعلیم و تدریس وغیرہ کا دینا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اخلاص کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ان اعمال کے بارے میں جنہیں انسان بکثرت بجا لاتا ہے۔ اولا تو اپنے ہر نیک عمل میں اپنی نیت کو ٹٹولا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دیکھا جائے کہ آیا میں وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کوئی اور فاسد غرض اس کا محرک ہے۔ یوں سب سے پہلے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ نمبر 1، وضو میں اخلاص کا ہونا۔ وضو ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کو 5 وقت کی نماز میں عام طور سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب وہ عمل پورے اخلاص اور اس بات کو ذہن میں حاضر رکھ کر کیا جائے کہ یہ عمل میرے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے اور میں اسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح
اذان کا جواب دینے میں اخلاص، اسی طرح 5 وقت اذانوں کا جواب دینا بھی عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا، جس پر حدیث میں بہت بڑی سعادت کے حصول کی خوشخبری دی گئی ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کی ہولناکیوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو ایسے بلند پایہ عمل سے ہر مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ سابقہ پڑھتا ہے۔ جیسی بات ہے، رات اور دن میں ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ وضو کرنے کا سابقہ پڑتا ہے، اسی طرح 5 وقت کی اذان بھی ہم سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس میں اگر اخلاص والی روح پیدا کر لی جائے اور اس بات کو ذہن میں تازہ رکھا جائے تو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح نماز میں اخلاص پیدا کیجئے، روزہ میں اخلاص، زکوٰۃ و صدقات میں اخلاص، توبہ میں اخلاص، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونے اور گریہ بیزاری کرنے میں اخلاص، با پردہ عورت کے لیے پردہ کرنے میں اخلاص، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اتباع شریعت کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ تو وہ محض ایک معاشرتی رسم بن کر رہ جائے گا۔ اس حوالے سے بعض احادیث کا ملاحظہ کر لینا ضروری ہے۔ مثلا صدقات کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ اشخاص جن کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رہنے کا اعزاز عطا فرمائیں گے، ان میں ایک وہ آدمی ہوگا جس نے صدقہ اس خفیہ انداز سے کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا۔ اسی طرح اسی حدیث میں ایک اس شخص کا بھی تذکرہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا اور اس کے خوف و خشیت سے وہ رونے اور گریہ بیزاری کرنے لگا، تو اسے بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ صحیح بخاری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث منقول ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ اخلاص قلب سے کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دیکھیے المناقب للقردری۔ الغرض اس موضوع پر بہت سی احادیثیں ہیں، ان سب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سورہ الزمر آیت نمبر 2۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اس عبادت کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔